اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین آمین۔ جی آج کا جو ہمارا موضوع ہے آداب زیارت مدینہ، کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے حج اور عمرے کی اور مدینہ جانے کی توفیق ملتی ہے تو انسان کن آداب کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اس کو ابن ماجہ میں روایت کیا، مطلب ترجمے کو دیکھیں، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی۔ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس لیے اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں، منورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کو اللہ کی رحمتوں نے منور کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ایک ظاہری غسل ہے جو جس چیز کا انسان اہتمام کرتا ہے، اور ایک روحانی غسل ہے۔ تو ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے لکھا کہ مدینہ طیبہ میں حاضری کا ارادہ ہو تو انسان اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یہ دیکھیں جو آج کے دور میں زیادہ ہمیں بات سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ اپنے عزیز و اقارب جن سے غصہ ہے، جنہوں نے دشمنی کی، جنہوں نے جادو ٹونا کیا، تو کیونکہ بیسکلی ہیں تو وہ بھی امت محمدیہ نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ یہ بھی جلدی نکل جائیں جہنم سے۔ ظاہر اپنی سزا کاٹنے کے بعد ہی جنت تک جائیں گے، کیونکہ جنت تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سب کے لیے ہے۔ لیکن دنیا میں اعمال کیا کیے تھے، کیا جہنم کا پھیرا لینے کے بعد جنت میں جائیں گے، وہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے اپنے اعمال سے۔ جب انسان اپنی ذاتی نفرتوں کو زیادہ کر لیتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں لیتا ہے تو زیادتیاں کر جاتا ہے۔ سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کا مطلب ہی روحانی غسل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی روح کیسے پاک ہو، تو بات وہی ہے کہ روح کی بیماریاں جو ہیں، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، جھوٹ، یہ وہ ساری بیماریاں ہیں۔ جب انسان اپنے اندر محسوس کرے کہ میرے اندر کیا چیز زیادہ ہے، جو چیز بھی زیادہ لگ رہی ہے، اس کی توبہ سچی پکی اللہ سے کرے گا تو ہی یہ روحانی غسل ہوتا ہے۔ جسمانی غسل کے ساتھ روحانی غسل بھی کر لے، یہ سچی توبہ روحانی غسل ہے۔ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے، گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو صاف کر لے۔ اس لیے یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست سے ملاقات کی ہمیشہ تیاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے گھر ملنے کے لیے کوئی آئے اور آپ سوئے ہوئے ہوں تو کبھی اٹھ کر سیدھے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے، ہے نا، کہیں گے کہ اس کو بٹھاؤ ذرا، میں بھی تازہ دم ہو کے آ کے ہاتھ منہ دھو لوں، آ کے ملوں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اتنی تیاری کرتے ہیں دوست سے ملنے کے لیے، تو یہاں تو بات یہ ہے نا، حاضری پہ جانا ہے تو یہاں انسان ہر گناہ سے سچی توبہ کرے۔ یہ اب انسان نے اس کے اوپر خود محنت کرنی ہے۔ گناہ تو ہمارے سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں جب انسان سچی توبہ کرتا ہے نا، کسی ایک گناہ کی سچی توبہ، دوسرے گناہ کی سچی توبہ، اب انسان بہت محدود، بہت پھونک پھونک کے زندگی گزارتا ہے کہ گناہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی تشخیص جب کر لی ہے، جب اپنے آپ کو بتا دیا تو اس کے بعد اس سے ہم بچیں۔ یہ روحانی ہو گیا غسل انسان کا۔ تو غسل توبہ کے ذریعے جب ہم گناہوں کو معاف کروا لیں گے
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور میں نے دیکھا اپنی زندگی میں بہت خواتین جب یہ اللہ عمل کر کے مدینہ کے حاضری کے لیے جاتی ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسی ڈیوٹی لے کر ہی آتی ہیں، مطلب کہ کوئی ایسا کام انہوں نے جو خود عبادات میں کرنا ہوتا ہے اور مخلوق کی خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے عورتوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سچی توبہ بہت ضروری ہے، روحانی غسل، تبھی یہ فیض وہاں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں موقع کے مناسب دعائیں جو ہیں نا، یہ ہم نے عمرے والے پروگرام میں بھی بات کی تھی، یہاں دہرا لیتے ہیں۔ موقع کے حساب سے دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کس نیت سے مسجد کا سفر کر رہے ہیں۔ نیت کا واضح ہونا اپنے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز کی عبادات کرتے ہیں، رکعتیں ادا کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظہر کی، عصر کی ہے، یا ہم کوئی اور نفلی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی نیت کا واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ اپنے نبی کی مسجد میں جا رہے ہیں، اور ظاہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو ایک عہد لے کر آئیں گے کہ ہم اب بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے، سیرت کو زیادہ پڑھیں گے۔ وہ خواتین جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ پڑھتی ہیں، ان کو اپنے دکھ غم کبھی بھی زیادہ نہیں لگتے، کیونکہ ہر پہلو سیرت مصطفیٰ میں ایسے ہے کہ انسان کو لگتا ہے شاید یہ بات میرے زندگی سے کلوز ہے، اور جب ہمارے نبی نے خود یہ اس چیز سے گزرے تو یہ ہمارے لیے بھی یہ صبر کی ایک چیز ہونی چاہیے۔ تو دوسری چیز ہے مسجد میں جب داخل ہو جائیں تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد تحیۃ المسجد دو نفل کر کے پڑھیں، اور نہیں بھی پڑھے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوتے، اجر و ثواب میں فضیلت کی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ حرم مدینہ میں داخل ہو یہ دعا مانگے، اے اللہ یہ حرم محترم ہے، اس کی برکت سے مجھے ہر حرام کام سے محفوظ فرما، اور مدینہ طیبہ کی نسبت سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مدینہ طیبہ میں مجھے حیات طیبہ عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا ما ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیات طیبہ، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ ترجمے کو دیکھیں، جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو نیک عمل ہم سنتے ہیں بہت جگہ کڑوا گھونڈ بھی پینا پڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہید کیا گیا اور بے دردی سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وحشی نے کیا نا، حبشی یا وحشی کیا نام تھا اس کا، اچھا اس نے نیزہ مارا۔ اس کے بعد جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اپنا چہرہ ڈھک لو، کلمہ پڑھایا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور بشر ہے ظاہر ہے تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، اپنا کام جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا کیا۔ دیکھیں یہ اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ کیا جو ہمارے پہ ظلم زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، کیا ہم ان کے لیے بد دعا تو نہیں کرنی چاہیے؟ اگر دعا نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے حساب برابر کر لو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو معاملہ میرے سپرد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے مدینہ طیبہ کی نسبت سے حیات طیبہ کی دعا مانگے، کتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ انسان اپنی زندگی کی پاکیزگی کی دعا مانگے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ تھی، ٹھیک ہے، جہاں سے انسان پڑھ کے حوصلہ لیتا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنے سانس پورے کرنے ہیں، اور ان سانسوں میں اگر بے چینی، گناہ کی طرف دھیان، زندگی دنیا کی طرف رغبت آئے گی تو نیکی کرنے کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب کی خدمت میں تحفہ، یعنی کہ سب سے زیادہ کیا چیز اب جا رہے ہیں تو یہ پتہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا. اس سفر میں مجھے 16 دن لگ گئے اور 16 دن میں نے 16 قرآن پاک مکمل کیے. اللہ اکبر. کیسا عاشقانہ سفر ہے نا کہ ایک دن میں یہ قرآن پڑھ رہے. دھیان اور توجہ کہاں جا رہی ہے؟ پوری کی پوری اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ، اتنے دھیان کے ساتھ آپ کا یہ سفر ہو. جتنا بھی قرآن پاک پڑھیں یہاں آ کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے. دنیا کا دستور ہے لوگ دوست کے گھر جاتے ہیں ہدیہ لے کے، کبھی پھل، ٹوکری، مٹھائی، ڈبہ، مختلف چیزیں. ہمارے پر یہاں پر تحفہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. یہ چیز یہاں تو یہ ہے نا کہ مکہ سے کتاب میں تو ایسے لکھا ہے نا، لیکن دل میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ہم عام دنوں میں کی بات ہے. اگر اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن پسند فرمایا اور ہفتے کا دن یہودیوں نے اپنے لیے پسند کیا، اتوار کا دن عیسائیوں کے نزدیک معتبر ہے، تو جمعے کے دن کی فضیلت کیا چیز ہے؟ استغفار اور درود پاک. استغفار اور درود پاک، استغفار اور درود پاک پڑھنا چاہیے. اس دن کی ظاہر ہے اس دن کے اندر اللہ نے پھر برکتیں زیادہ کر دی ہیں. تو اب ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. 5 دن کے بعد آ رہا ہے رمضان کے اندر کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں، وہ 11 مہینے کے بعد آ رہا ہے. ذی الحج کے 9 دن ہیں، وہ بھی 11 مہینے کے بعد آ رہے ہیں. جب دنوں کا اور راتوں کی افادیت جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ سمجھ آئے گی، پھر انسان مشقت کرتا ہے ان راتوں کے لیے. دنوں میں روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، تب بھی درود پاک زیادہ پڑھے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ سنت اور بدعت کا وہاں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ظاہر ایک شفاعت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے پوری امت کی. ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، حوض کوثر پر اپنے نبی کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب کرے. تو یہ اب دیکھیں پانی کی افادیت پہ کتنا زیادہ بار بار میں اس کا ذکر کر رہی ہوں. دنیا میں جو اپنی ٹوٹیوں نلکوں سے پانی شر 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 آ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرے. یہاں جو پانی جب ہم اس کو صحیح طریقے سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس کو استعمال کریں گے نا، نہاتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، گاڑیاں دھوتے ہوئے، فرش دھوتے ہوئے، تو پھر انسان کو اللہ نزا کی پیاس اور حشر کی پیاس سے محفوظ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا حوض کوثر پہ پانی پینا، جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے، جو بخاری نے بھی روایت کیا، چاندی کے چھوٹے چھوٹے کٹورے ہزاروں کی تعداد میں اس نہر پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس سے پانی پلائیں گے. کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی زبردست بات ہے. تھوڑی دیر اگر اس کو ویژولائز کریں پھر پیاس نہیں لگے گی. اب نزا کی پیاس کیا، حشر کی پیاس کیا، جنت کی پیاس کیا، ہر قسم کی پیاس ختم ہے نا. اب ان چیزوں کو محسوس کرنے اور دیکھیں کہ کیا ہماری کیفیت بنتی ہے کہ ہاں ہم اپنے نبی کے ہاتھ سے پانی پئیں گے. تو پھر تبھی انسان یہ جو ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے، کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے کہ واٹر لیول زمین سے کتنا نیچے چلا گیا ہے. بہرحال سنت اور بدعت کا فرق سمجھنا چاہیے. ہر چیز پہ غصہ اگر ہم کریں گے، نہیں جی نہیں، یہ تو ہمارے خاندانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس فنکشن کو یا اس پروگرام کو یا یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، بھی دیکھیں اب کیک بننے شروع ہو گئے، کتنے اس کے اوپر اب آ رہے ہیں مقابلے آتے ہیں. تو کھا لیں اگر کھانا ہے، میٹھا منع تو نہیں ہے، لیکن نیت اگر غلط ہوگی تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. بدعت یہی ہوتی ہے کہ غلط کام کیا ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب کی نیت رکھی ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہیں ہے بلکہ اس کی سزا ملے گی اور ہم کہتے ہیں واہ واہ ہم تو بہت نیک ہو گئے. تو سنت اور بدعت کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. ظاہر سیرت پڑھیں گے، سنت کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، پھر ان چیزوں کی آگاہی دل میں آتی ہے، سمجھ آتی ہے اور انسان کوشش کرتا ہے. اب اور دوسری چیز کیا ہے کہ ادب کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. یہاں یہی بات ہے جو صوفیہ کرام کہتے ہیں با ادب با نصیب والی بات ہے.
بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو مدینہ میں جا کے جوتا نہیں پہنتے کہ کیا پتہ ہمارے نبی کے قدم کہاں لگے ہوں، ہے نا، وہ جوتا اتار دیتے ہیں۔ اور یہ ادب کے اس کے معاملے میں ہے، اس میں کمپلشن کوئی نہیں ہے، یہ اپنے اندر کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہے۔ تو اگلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نیچی رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، سخت بات ہے، اللہ اکبر، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگی۔ پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ سخت آیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب دیکھیں، یہ میں نے پہلی دفعہ جب یہ آیت پڑھی تو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا کہ اچھا، حالانکہ اس وقت تک حج عمرہ کوئی بھی ایسا نصیب نہیں تھا، لیکن یہ آیت ہی پڑھی تھی اور مجھے یہ ہوا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے گہرائی کہ آوازوں کو مدھم رکھو۔ اب آپ میں سے جو حج عمرے پہ گئے ہیں، اب آپ دیکھیں وہاں جیسی عورتوں کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے تو کیسے وہ عورتیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور کیا ادھر وہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، کتنی سخت بات ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ کیسے کوئی ناز کر سکتا ہے اپنی عبادات پہ اور اپنے کاموں پہ، دین کا کام کرتے ہوئے، کہ بات وہی ہے کہ اگر اللہ قبول کر لے تو نور اللہ نور ہے، اور اگر نہیں ہے تو ضائع ہو گئی ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہی نہیں ہو رہی اس کی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو دیکھیں اب یہ حدیث پاک ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، یہ وہ جماعت ہے جو آخری وقت تک صراط مستقیم پر ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ اور اگر یہ مزاج ہم بنا لیں کہ نہیں جی ہمیں سب کچھ آتا ہے، وہاں جا کے بھی بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے، اتنا ادب کا خیال کیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے بنانے والے کاریگروں کے ساتھ اس طرح سے بات کی کہ آپ سب دروازے باہر بنائیں گے، سب شور وہاں ہو، اور مسجد میں لا کر فقط اس کو فٹ کریں تاکہ یہاں پہ شور نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر کوئی شور کرتا تو اس کو پیغام بھجواتی تھیں یہی والی آیت کے ساتھ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات آیت نمبر 2، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اچھا، وہاں پہ جب جانے کا اتفاق ہوا، بعض دفعہ گروپس میں بیٹھ کے عورتیں اونچا بول رہی ہوتی ہیں، بعض ہوتی ہیں بیچ میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں بہن منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہ آہستہ، اونچا مت بولو، کہ کہاں نبی کے شہر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے شہر کا ادب کرو، اونچا مت بولو، چیخ چیخ کے مت بولو۔ تو دیکھیں کتنی یہ باریک سی بات ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا۔ وہاں جا کے عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کی چیزیں لائیں ہیں، تھیلے رکھ دیے، یہ میں نے اس کے لیے خریدا ہے، اس کے لیے اونچا اونچا بول رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم سمجھ کے جائیں گے تو ان ادب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نوازا جاتا ہے انسان، وہاں سے جھولیاں بھر کے ہی لے کے آ رہا ہوتا ہے، خالی نہیں آتا وہاں سے پھر کوئی۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے نا، اور حدیث پاک ہے کہ وہ آپ اپنی قبر میں حیات ہے۔ پاکستان یا کہیں پر بھی کہیں درود پاک پڑھا جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ آپ کے لیے پورا ہفتہ یا پورا دن اتنا درود پاک پڑھا، لیکن جب مدینہ شریف میں اب بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اب تو یہاں تو مطلب رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام دیکھیں، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جب بیٹھتے تھے تو پرندے بھی اگر آ کے بیٹھ جاتے تھے نا ان کے سروں پر، بالکل نہیں ہلتے تھے، بالکل نہیں ہلتے تھے۔
تو قرآن ایسی مجلسوں کا ادب بھی یہی ہے کہ وہاں پر ادب کا لحاظ رکھا جائے، اور خاص طور سے مسجد نبوی میں جہاں پہ صحابہ کرام نے ایک عرصہ وہاں پہ تعلیم حاصل کی، قرآن کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور یہی قرآن کی آیتوں کو سمجھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ پہلے راستے کچے تھے، لوگ پکے تھے. اب کیسے دھڑا دھڑ فلائٹس جا رہی ہیں، مدینہ بھی جا رہی ہیں، مکہ بھی جا رہی ہیں. کیوں نہیں دل بدلتے؟ کیوں نہیں ہمارے اندر سے بغض، حسد اور کینہ نکلتا؟ دل تو صاف ہونے چاہیے نا ایسی جگہوں سے آ کے. لیکن جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، پتہ تو ساروں کا، یہ تو بیسکلی ہم دہرائی کر رہے ہیں نا ایک قسم کی. تو اگر پتہ ہوگا اور اسی جذبے سے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. اگلی چیز ہے اعتراض سے گریز کرنا. اعتراض کیا چیز ہے؟ وہاں پہ جا کے لوگ لڑ رہے ہوتے کب میرا کمرہ ایسے. اب یہ مسجد نبوی کی بات کے علاوہ جتنا ایریا ہے گو کہ اب ایکسٹینشن ہو گئی ہے، حرم کی حدود زیادہ ہو گئیں، لیکن پھر بھی مدینہ میں اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے. کمرہ کیسا ہے، صبر کر جائیں. کھانا پینا کیسا مل رہا ہے، لوگوں کے رویے کیا ہیں، صبر صبر صبر. اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، اور ان کے ظاہر ہے وہی اخلاق. اور جب آپ سیرت اور یہ چیزیں پڑھ کے جائیں گے، درود شریف کا اہتمام کریں گے. ایک دفعہ ایسے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں خاتون ایک بیٹھی تھیں، آخری عشرہ تھا رمضان کا، تو میں دیکھتی تھی کہ وہ نا ماشاءاللہ صبح قرآن پاک پڑھ شروع کرتی تو آخر عصر سے پہلے تھوڑے سے صفحے رہ جاتے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ 4 دن ہو گئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑی استقامت سے روز پڑھتی ہیں، تو ایک دن میں کتنا پڑھتی ہیں؟ کہتی ہیں 1. تو میں نے کہا یہ پورا قرآن پڑھتی ہیں؟ کہتی جی. ان کی ایک آنکھ پہ موتیا تھا، ایک آنکھ سے وہ ان کو نظر آتا تھا. تو میں نے کہا پھر رمضان میں کتنے پڑھتی ہیں؟ کہتی ہیں جتنے روزے ہوں، 29 روزے ہیں تو 29 قرآن، اور 30 روزے ہیں تو 30 قرآن. ماشاءاللہ 10 بچوں کی شادی کرنے کے بعد کہتی میں نے قرآن کو حفظ کیا. آج ہمارے گھر دیکھیں عورتیں نہیں جی ٹائم نہیں ہے، بڈھے ہو گئے، اب تو یادداشت نہیں ہے. یہ بات نہیں ہوتی، یہ تو دل کی لگن کی بات ہے جو اللہ نے دیکھنی ہے. پاکستان میں ایک شہر ہے صادق آباد کے نام سے، جس میں 8 سال سے لے کے 80 سال کی مرد عورت سب حافظ قرآن ہے. حافظ آباد اس کا نام ہے، حافظ آباد. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، کیا ول پار ہے نا. یہ زبردستی کے سودے نہیں ہیں. واقعی میں اللہ جس کو دینا چاہے وہ کر جاتا ہے. ایسی لگن. جی یہ اب دیکھنا ہی پڑے گا، ہے پاکستان میں. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں جیسے ایک شہر ہے پاکستان میں واہ کے نام سے، لٹریسی ریٹ وہاں پہ 100% ہے. بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب پڑھے لکھے ہیں، سب پڑھے. وہ ایک شہر ہے پاکستان کا جہاں پہ سارے پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی، کالجز، اسکولس ایسے ہیں وہاں پہ. چھوٹا سا وہ شہر ہے. لیکن یہ کہ اس طرح آپ سیالکوٹ دیکھیں جہاں سے کتنی پاکستان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. وہ ایک شہر ہے جس نے اپنے آپ کو بتایا کہ سب نے مل کے، ان کا اپنا ایئرپورٹ ہے، اپنی ایکسپورٹس ہیں. ایون پوری دنیا میں جو فٹ بال جا رہا ہے تو انسان کر سکتا ہے. اتنی کیپیسٹی اللہ نے ایک مسلمان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ جو وہ کرنا چاہے نا وہ دنیا میں کر سکتا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو بتا دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا ول پار ہمارے بڑوں میں زیادہ تھی. وہ اپنی ول پار سے اپنی بیماریوں کو اوور کم کر لیتے تھے. اتنی قوت ارادی ان کی مضبوط ہوتی تھی. تو ہم تو جب تک ہماری ٹوکریاں سج نہ جائیں دوائیوں سے، ہم کہتے ہیں شاید پتہ نہیں ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی 4 دوائیاں کم کر دی ہیں. نہیں. اور یہ جیسے جیسے آپ کی زندگی میں یہ چیز سمجھ آتی ہے نا، یہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ مردوں یا عورت یہ ایک دن بھی نہیں ضائع کرتے. ناٹ ایون اے سنگل ڈے. بالکل ان کو ہوتا ہے کہ اس دن میں جتنا ٹائم تھا نا اس کے اندر ہماری جو خدمت ہے نا مخلوق کی وہ زیادہ ہوتے تھے. پھر آپ دیکھیں اہل مدینہ کی ضیافت کا انکار نہیں کرنا. وہاں پہ کسی نے اگر آپ کو کہا ہے نا کچھ کہ آئیں جی اکٹھے بیٹھ کے کھائیں ان کی ضیافت کو. یہ میں نے دیکھا رمضان کے اندر بہت عورتیں وہاں پر گھر سے کھانا بنا کے، روٹی بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہوتے ہیں باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں جنہوں نے سحری کرنی ہوتی ہے، گھر سے وہ اپنا حصہ ڈال کھا جاتے ہیں،
بیٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اب انسان نے خود کرنا. اگر ہم یہ کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے انسان نے خود بتا دیا اپنے آپ کو کہ جی نہیں ہے، تو پھر بس پھر انسان رہ جاتا ہے. اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ضرور داخل ہونا چاہیے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو ایک تو اس سے پہلے نیت کرنی ہے، اور اعتکاف کی بھی یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور پھر آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ضرور ادا کرنے. معجزہ شریف پر حاضری جب آپ جاتے ہیں ریاض الجنہ، اب آپ دیکھیں وہاں پر یہ حدیث پاک ہے کہ علم کی نسبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے انوار سے سورج کی شعاعیں کی طرح نور کی کرنیں نکلتی اور ان کے دل منور کر دیتی تھی صحابہ کرام کے. تو جب آپ یہ اعمال اور نیت کر کے وہاں بیٹھیں گے اور وہاں مانگیں کہ اللہ نے جو قرآن اتارا، جو حدیث ہیں، اس میں سے حصہ اللہ ہمیں اتارے. اور پھر آ کے اس میں کنجوسی نہیں کرنی ہوتی. وہ ایسے جب مل جاتا ہے نا یہ علم، اس کو پھیلانا ہے اللہ کی مخلوق کے اندر. خدمت ضرور کریں. یہ تو بہت اللہ والے کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں جا کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو تب بھی بہت نوازا جاتا ہے. کسی کو آب زمزم پلا دیں، کسی ضعیف عورت کا ہاتھ پکڑ کے، بہت عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ریاض الجنہ رش کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے. پروٹیکشن دیں، حفاظت کریں، کہیں آئیں اماں جی میں آپ کو لے کے جاتی ہوں، آ جائیں بہن میں آپ کو لیتے جاتی ہوں، آ جائیں باجی اکٹھے چلتے ہیں. اور 2 نفل پڑھیں، دوسرے کو جگہ دیں، باقی کے نوافل ریاض الجنہ سے بے شک باہر آ کے پڑھ لیں. قبول تو اللہ رب العزت نے کرنے ہیں نا. یہ چیز جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت جلدی نوازتا جب وہاں پہ جا کے آپ دوسری عورتوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اب آپ بیٹھے ہیں باجی ضائع نہ کریں وقت، یہاں سے ہدیہ لے کے جائیں. تسبیحیں وہاں بھی ملتی ہیں، پاکستان بھی ملتی ہیں، کہیں کہ یہ لیں آپ تسبیح 1000 دفعہ پڑھیں، پھر باتیں کم ہو جائیں گی. اور واقعی میں جو توجہ بنا کے خواتین جاتی ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے ظہر سے عصر میں نے کیا کرنا ہے، عصر سے مغرب کیا کرنا ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ میں نے وہاں دیکھا عورتیں بہت زیادہ رکھتی ہیں، نفلی عبادت ہے، رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جو خدمت والی بات ہے اس کو بھی ضرور مد نظر رکھیں، پھر نہیں کسی پہ غصہ آئے گا. ورنہ تو نماز کے لیے اتنا جمع غفیر ہوتا ہے. کتنی عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ باجی صلات تھوڑی سی جگہ دے دیں کہ نماز ہم بھی پڑھ لیں، سجدہ دے لیں. ٹھیک ہے، ہم اور ہی چوڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے ہو جاؤ. ایسے نہیں نا، پھر جگہ آپ دے ہی نہیں رہے کسی کو، بنا نہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے ہماری حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. ان کو بھی کہیں کہ آئیں آ جائیں ادھر نماز پڑھنی. اور جیسے ہی آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، جون سے بھی فرض نماز کے لیے امام کے پیچھے اللہ وسعت دے دیتا ہے صف میں. بالکل بڑے آرام سکون سے سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، سب کچھ. یہ ہمارے دل کے معاملے ہیں. حاضری سے پہلے صدقہ دیں، ضرور دیں. اب نیت کر لی، توبہ کے نفل بھی پڑھیں. وہاں جا کے جو پلر ہے نا جس میں نام بھول گیا مجھے، ہاں ابو البابا کا، ان کا اس کو کہتے ہیں توبہ کا پلر نا. اس کے بالکل سیدھ میں، عورتوں کی طرف تو وہ نہیں آتا پلر، لیکن وہاں پہ اگر سیدھ میں مل رہا ہے وہ پلر تو پھر 2 نفل معافی کے پڑھیں. مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ آپ نے ان کی بھی توبہ قبول کی تھی، ہماری بھی جو زندگی کی غلطیاں ہمیں معاف کر دیں. یا کہیں پر بھی آپ مدینہ میں پڑھ لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے. اور یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا کہ صدقہ کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہو تو تم صدقہ کرو. جیسے یہ آیت اتری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا، پھر اللہ نے امت کے لیے آسانی کر دی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا. لیکن ہمارے اکابرین اس پر عمل کرتے تھے منشاء خداوندی کو جانتے ہوئے. اب صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ 100 ریال 1000 ریال دے، نہیں. اگر آپ نیت کر لیں تو 1 ریال بھی اگر آپ نے صدقہ کر دیا، خشک کھجور بھی صدقہ کر دی، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلی آیت جو کہ بعد میں منسوخ ہوگی کہ صدقہ دے کر ہی مسجد نبوی جانا ہے، تو ہر کسی کی استطاعت نہیں تھی، یا ہر کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ جی کتنا صدقہ کرے. لیکن جو سمجھتے ہیں وہ ڈالر میں، پاؤنڈ میں بھی وہاں صدقہ کرتے ہیں، ریال میں بھی کرتے ہیں. کوئی یہاں سے ایسے کپڑے بنا کے لے کے جاتے ہیں، وہ ہدیہ کر دیتے ہیں. پاکستانی چیزیں لے کے جاتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں. چائنیز مسلمانوں کو میں نے دیکھا یہ بڑا
ان کے دل کھلے ہیں، وہاں جا کے بہت یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، گفٹ ایسے گفٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور صدقہ بھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحم اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جب بھی حاضری دیتے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے بعد بھی حاضری دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار کسی باہر کے ملک سے ہو کر آئے، روزے پہ حاضری دی، حاضری سے قبل جو صدقہ نکالا تھا تو 10,000 ریال نکلا جب اس کو کاؤنٹ کیا۔ تو اس میں قید نہیں ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے صدقہ نہیں دیا تو حاضری نہیں ہوئی، حاضری ہو گئی، لیکن فضیلت کی باتیں ہیں۔ یہ جب بات ہم سنتے ہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فضیلت اللہ کے ہاں ان چیزوں کے درجے، انسان اپنے درجے اونچے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ نکالنے میں راز یہ بھی ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں ہو سکتی، تو صدقہ دینے کا ایک یہ مقصد بھی ہے کہ اے اللہ اس صدقے کی برکت سے ناراضگی والی بلا سے یا مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے معجہ شریف پر جائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حاضری سے پہلے 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ اور بھی ایڈ کر لیں کہ اگر آپ پہلے استغفار پڑھ لیں 100 دفعہ، پھر 100 دفعہ آپ درود پاک پڑھیں، اب آپ حاضری کے لیے جائیں، بہت وقت ہوتا ہے وہاں، تو ویسے گروپس بنا کے خواتین کو بٹھائے ہوتے ہیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگر ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو اچھی بات ہے، وہاں 2 نفل پڑھ لیں، نہیں تو ریاض الجنہ میں کے بعد بھی آپ باہر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر رش زیادہ ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ موقع مل ہی جاتا ہے۔ اب تو خیر وہ ایپس آ گئی ہیں، اس کے تحت وہ نمبر ٹوکن لگتا ہے تو پھر جا سکتے ہیں، وہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ، نیت کر کے جائیں اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے میرے پیارے حبیب اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، وجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان پاتے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ اب آپ دیکھیں کہ کتنی دیر حاضری، اگر آپ جا کے کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ ریاض الجنہ میں یا اس سے پہلے یا تھوڑا سا بعد جہاں جگہ مل رہی ہے اکارڈنگ ٹو رش، تو کتنی دیر آپ نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ اس کے لیے بھی بزرگان دین نے یہ ہماری اصلاح کی ہے، جتنی دیر آپ کا دل حاضر ہے نا، آپ کا دھیان حاضر ہے اور آپ درود پاک پڑھیں ہیں یا دعائیں مانگ رہے ہیں یا استغفار کریں، اتنی دیر آپ کی حاضری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ جیسی دنیا کا کوئی خیال آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا وہاں سے تعلق ختم ہو گیا، تو اب آپ پیچھے ہٹیں۔ یہ اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے بزرگان دین کا کہنا ہے، اور واقعی میں ایسے ہوتا ہے، جتنی دیر آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے نا، اب یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی اپنی محبت کی بات ہے کہ کتنی دیر آپ دھیان بنانا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں بس ہم آ گئے ہیں تو بس ستّ خیریں، یقیناً ستّ خیریں ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ معجہ شریف پہ جائیں اور سلام پیش کریں وہاں پر، اور پھر آپ دیکھیں کتنی دیر آپ کا دھیان، اپنے آپ کو بھی ٹرائل دینا کتنی دیر دھیان بنتا ہے، تو جتنی دیر بنتا ہے یہ آپ کی حاضری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہی کرنا ہے انسان۔ ویسے تو تصوف سے ریلیٹڈ کافی باتیں ایسی ہیں جو ادب کے لحاظ میں آتی ہیں، لیکن جو حدیث کی روشنی میں مدینہ کا سفر ہے، جتنا باادب ہوگا اتنا ہی کچھ نہ کچھ آپ نوازے جائیں گے اپنی واپسی کی زندگی کے لیے، تو پھر اس کو بھاگ کے اس کام کو پورا کریں۔ وہاں ضرور مانگیں کہ ہماری نسبتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت مضبوط کرے، جس طرح سے انہوں نے حدیث کا کام کیا اور حافظہ بھی تھیں، فقیہہ بھی تھیں، اور بڑی ہمت سے انہوں نے زندگی گزاری، تو مایوس ہو کے زندگی نہیں گزارنی۔ عورتوں کے اندر یہ جو چیز ہے نا، سیلف پٹی، اپنے آپ پہ ترس کھاتی رہتی ہے، ہائے میں بیچاری، اس چیز سے باہر نکل کے اپنے حصے کی زندگی سانسوں میں جو آپ
اس دنیا کی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو دے سکتے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو بس طرز کھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر کے لیے مانگی، اللہ ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دے، اور جتنے گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.